الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے باجے دار جھانجھن عورت کا پہننا کیسا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک بھیجنا پل صراط پر تمہارے لیے نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میوزک یعنی کہ موسیقی کی آواز کو ناپسند کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ صحابی سفر کر رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے بار بار پوچھ رہے تھے، کیا اب موسیقی کی آواز آنا بند ہو گئی ہے؟ کیا اب موسیقی کی آواز آنا بند ہو گئی ہے؟ جب اس آواز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابی دور چلے گئے تو صحابی نے کہا کہ ہاں اب اس کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بانسری کی، باجے کی یعنی کہ موسیقی کی آواز اتنی ناپسند تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اس سے دور ہو گئے۔ عورت جو زیور پہنتی ہے جس کے اندر آواز پیدا ہوتی ہو، جھانجھن ہو، باجا ہو، تو اس طرح کا جو زیور ہے وہ نامحرم کے لیے عورت کا پہننا یہ درست نہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن مجید کے اندر ہے کہ عورت اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے کہ اس سے اس کا چھپا ہوا حسن ظاہر ہو۔ اس طرح کا مفہوم ہے قرآن مجید کی آیت کا۔ تو خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنا پاؤں زمین پر گھر میں بھی زور سے نہیں مارنا چاہیے، پاؤں آہستہ رکھنا چاہیے، کیونکہ گھر میں بھی تو نامحرم ہو سکتے ہیں جیسے کہ دیور، جیٹھ وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے ان کے اندر کزن وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور جو جھانجھن باجے کی آواز زیور سے پیدا ہوتی ہے
تو اس آواز کو اللہ پاک نے بھی پسند نہیں فرمایا۔ اس کے متعلق ہے کہ اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس قوم کی عورتیں باجے دار جھانجھن پہنیں۔ اب جھانجھن سے کیا مراد ہے؟ جھانجھن سے مراد گھنگرو ہے۔ گھنگرو کی آواز کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ناپسند کیا ہے۔ تو جب عورت کے جسم سے لگنے والا ایک زیور اس کی آواز کو اللہ پاک نے ناپسند کیا ہے کہ اس کی قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو عورت کی اپنی آواز بغیر شرعی اجازت کے کسی نامحرم تک پہنچانا کتنا گناہ کا کام ہے۔ عورت کا پردہ نہ کرنا، بے پردہ رہنا اللہ پاک کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ پاک کی پکڑ کو دعوت دیتا ہے۔ جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، وہاں پر قریب قریب ہی زنا ہوتا ہے، اور جہاں پر زنا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ زنا کا تعلق زلزلہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو جب زنا کسی علاقہ میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک ان کو زلزلہ کے اندر ملوث کر دیتا ہے، زلزلے کا ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ میں نے یہ سنا بھی ہے کہ جب زلزلہ آیا تو اس دوران کھدائی ہوئی، تو اس دوران زنا کے اندر مشغول لاشیں بھی ملی تھیں، اور اسی طرح حالیہ اتنا بڑا زلزلہ آیا، تو یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ پاک کسی کو ایسے ہی عذاب نہیں دے دیتا، جو بھی عذاب آتا ہے انسان پر وہ اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک باجے والا جھانجھن پہننے والی عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا، اس قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جگہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ ایک لڑکی کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لایا گیا، تو اس نے جھانجھن پہنا ہوا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اسے میرے پاس نہ لاؤ یہاں تک کہ اس پر جھانجھن نہ ہو۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی حضرت زبیر کی بیٹی کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے اس جھانجھن کو، اس گھنگرو کو توڑ دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے عورت کے جھانجھن کو، عورت کے زیور کو جو کہ نامحرم کے لیے ہو، سخت ناپسند کیا ہے۔ عورت جو زیور ہے وہ اپنے شوہر کے لیے پہن سکتی ہے، اور اپنے شوہر پر اپنی خوبصورتی، اپنا بناؤ سنگھار اور اپنا محاسن خوب ظاہر کر سکتی ہے، مگر
یہ چیزیں نامحرم کے سامنے گھر سے باہر ظاہر نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا کرے گی تو گناہ گار ہوگی اور اللہ پاک کا اس پر عذاب آئے گا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو آواز ہوتی ہے اس سے نامحرم متوجہ ہوتا ہے اور وہ اس کی جانب دیکھتا ہے، تو دیکھنے سے ہی تو بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے دل صاف ہیں، ہم اپنی کزنوں سے پردہ نہیں کرتی، ہم کون سا اس طرح کے کوئی گندی بات کرتے ہیں یا کرتی ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہی ہیں، تو یہ کہنا، یہ سوچ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں انہیں مومنوں کی مائیں کہا ہے، مگر پھر بھی ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو مومنوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک طرف تو یہ رشتہ ہے کہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے، اور دوسری طرف قرآن مجید پردے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے پردے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ پردہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ جو روحانی رشتہ ہوتا ہے وہ خونی رشتے سے مضبوط تر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی رشتہ ہے۔ یہ ہمارے رشتے جو کہ ہمارا باپ، ہمارے بھائی، ہماری بہنوں سے زیادہ مضبوط تر ہے۔ ہماری ماؤں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ساتھ عقیدت، محبت، ادب و احترام کا رشتہ جو ہے وہ اپنی ماں سے بڑھ کر ہے، مگر پھر بھی دین اسلام نے پردے کا حکم دیا، تو پردہ کرنا چاہیے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، مبذول ان کی طرف نہ ہو۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو بے حیائی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔